سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، ماہ ذی-القعدہ کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ آج کے جمعۃ المبارکہ کا موضوع ہے اولیاء اللہ کے مزارات پر خرافات۔ میں نے قرآن مجید کے 6 پارے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ مشہور آیت کریمہ ہے، اکثر محافل میں جہاں اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں یہ آیت کا بھی بیان ہوتا ہے اور اس کی تفسیر و تشریح بھی بیان کی جاتی ہے۔ باری تعالی جل شانہ عما نوالہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ یہ جو اولیاء کاملین ہیں، جب تک دنیا میں اس ظاہری زندگی میں حیات رکھتے ہیں تب بھی، اور اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ کے لیے ایک وسیلہ ہے۔ اس پر تمام اہل سنت والجماعت کے علماء، محدثین، مفسرین، فقہاء، صوفیاء کا اتفاق ہے۔ جس کو شک ہو آ کر تفصیل پوچھے۔ جمعہ کے دن جو بیان ہوتا ہے اس میں جس حد تک ممکن ہوتا ہے گفتگو ہوتی ہے، لیکن ہر جزئیے کی تفصیلات آج کے دن اس محدود وقت میں بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو کسی کو شوق ہوتا ہے یا ذوق ہوتا ہو وہ آ کر پوچھ سکتا ہے، روزانہ نمازوں کے اوقات میں معلوم ہو جائے گا۔ لیکن جتنا کچھ یہاں بیان ہوتا ہے اگر اس کو ہی سمجھ لیا جائے الحمدللہ وہ بھی کافی و شافی ہوگا۔ بات سمجھنے کی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اب وسیلہ میں اعمال بھی وسیلہ ہیں، اسی لیے علماء نے وسیلہ کی 2 قسمیں بیان کی بنیادی۔ وسیلہ یعنی سورس، انگریزی میں آپ یوں کہہ لو سورس، اس کی 2 اقسام بیان کی۔ ایک توسل بالاعمال اور ایک توسل بالذوات۔ توسل بالاعمال بھی ثابت ہے قرآن و حدیث سے۔ توسل بالاعمال میں آپ کی عبادات آ جاتی ہیں، نمازیں آ جاتی ہیں، روزے آ جاتے ہیں، تلاوت قرآن آ جاتی ہے، تسبیحات، ذکر اللہ آ جاتا ہے، اذکار آ جاتے ہیں، اور علم دین یہ بھی توسل بالاعمال میں ہے۔ دین کا علم جو حاصل کر رہا ہے وہ بھی ایک وسیلہ ہے، اس کا بھی وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ کہاں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ ہے توسل بالاعمال جو میں نے ابھی بیان کیا۔ اور توسل بالذوات یعنی مختلف ہستیاں، جن میں سب سے پہلی ہستی سرکار دو عالم مغفر بنی آدم رحمت العالمین شاف المذنبین
علیہ تعید التسلیم کی ذات مبارکہ ہے، ان کا توسل متفقہ ہے اہل سنت میں، کوئی عالم انکار نہیں کرتا، نکیر نہیں کرتا اس کو۔ محدثین نے حدیث کی کتابوں میں حضور کے توسل کا ذکر کیا، مفسرین نے تفاسیر میں یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کی بھی تفسیر میں مفسرین نے توسل کا ذکر کیا ہے، مقدس ہستیوں کی، ان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اول ہے، مقدم ہے، کیونکہ توسل کس کا کیا جاتا ہے؟ مقرب ہستی کا۔ کس کی مقرب؟ اللہ کی مقرب، بارگاہ الہیہ میں قرب رکھنے والی ذات۔ تو قرب کا بھی کوئی نہ کوئی باعث ہوتا ہے نا، ایسی تو نہیں قرب ہو جاتا، بیٹھے بیٹھے قرب نہیں ہو جاتا۔ قرب بھی کسی کو حاصل ہوتا ہے اس کے اعمال و اشغال سے اور اس کی نیت سے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی مقبولیت سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بھی وسیلہ ذوات کا بیان کیا ہے، یعنی ہستیوں کا، شخصیات کا، مقرب شخصیات، دنیا داروں کی نہیں، دین داروں کی، اللہ والوں کی۔ تو اللہ والوں میں سب سے پہلا اللہ والا تو خود نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے۔ پھر صحابہ کا توسل وہ بھی ہے، تابعین تبع تابعین کا توسل وہ بھی ہے، پھر اولیاء کاملین کا توسل وہ بھی ہے۔ یہ سب مقرب ہستیاں کہلاتی ہیں۔ مقرب ہستیوں کی کوئی گنتی نہیں ہے، بے شمار ہے۔ جب کوئی یہ کہہ دے یا اللہ تیرے مقربان بارگاہ کا وسیلہ، تو سب آ گئے اس میں، چاہے کسی کا نام آپ کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، سب آ گئے۔ اب دیکھیں اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہو اے اللہ تیرے مقدس انبیاء کرام کا وسیلہ، تو کیا سارے انبیاء کے نام معلوم ہوتے ہیں کسی کو؟ سارے انبیاء کے تو نام بھی قرآن میں نہیں ہے، نہیں ہے نا۔ تمام رسولوں کے نام قرآن میں تو نہیں ہے، تمام نبیوں کے نام قرآن میں نہیں ہے۔ مگر جب کوئی یہ کہہ دے کہ اے اللہ تیرے تمام انبیاء کرام کا توسل تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو اللہ کو تو خبر ہے کتنے انبیاء ہیں۔ بھائی مانگنے والے کو خبر نہیں، مگر جس سے مانگا جا رہا ہے اس کو خبر ہے، تو سارے انبیاء کا توسل ہو جائے گا۔ ایسے ہی اولیاء اللہ کی گنتی بھی کسی کو معلوم نہیں، کوئی کہہ دے کہ معلوم ہے، نہیں معلوم۔ روئے زمین پر چپے چپے پر اولیاء اللہ موجود ہوں گے، اور اولیاء اللہ میں صرف وہی نہیں کہ جو گزر چکے، حیات بھی موجود ہوں گے، زندہ، کیونکہ ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، مگر ولی تو آتے رہیں گے۔ ولی کا ہونا ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، ولی ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ کسی کو معلوم بھی ہو کہ یہ ولی ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ولی ہے میرا۔ تو جب کوئی بندہ اس آیت شریفہ کے حوالے سے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ نے فرمایا میری بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈو، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو جس کی وجہ سے تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو۔ تو جب کوئی بندہ یہ کہے گا اے اللہ تیرے تمام اولیاء کاملین کا توسل، تیرے تمام اولیاء کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تو سب آ جائیں گے، زندہ بھی وفات یافتہ بھی۔
کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ وسیلہ زندگی میں بھی ہے اور وسیلہ بعد وفات بھی، بعد وفات بھی ہے۔ اس کی وجہ ہے، اور ایک وجہ نہیں ہے، اس کی کئی وجہ ہیں۔ ان وجوہات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ یہ جو آج کا موضوع ہے، کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ سمیٹ کر بات کروں، مگر ضروری بات ہوتی ہے، سمجھنے کے اعتبار سے بیان کی جاتی ہے۔ مسلمان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عامۃ المسلمین، اور ایک خاص بندے اللہ کے، جن کا بھی یہ بیان ہو رہا ہے۔ انبیاء خاص ہیں اور اولیاء خاص ہیں، عام بندوں کی طرح نہیں ہے، اور ان کو اپنی طرح سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ اپنی طرح سے مراد ہے کہ جیسے ہمیں ویسے یہ بھی ہیں، نہیں، اس پر بھی تفصیل ہے موجود، وہ الگ الگ موقع پر بیان ہو سکتی ہے، ہر بات ابھی نہیں ہو سکتی، مگر صرف اتنا ہے کہ نہ انبیاء ہماری طرح ہیں، نہ اولیاء اللہ ہماری طرح۔ مولانا محمد جلال الدین رومی کا نام آپ نے سنا ہوگا، پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے وہ جانتا ہے، مولانا روم، عارف رومی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کفار کا عقیدہ تھا کہ وہ انبیاء کو معاذ اللہ اپنے جیسا بشر سمجھتے تھے، تو مولانا روم نے شعر بیان کیا، شعر مثنوی میں، ہم سری با انبیاء برداشتن، فرمایا کہ انبیاء کی ہمسری کرنے کا دعویٰ کیا کفار نے کہ وہ ہمارے جیسے، ہم ان کے جیسے، معاذ اللہ، یعنی جہلا تھے نا، وہ کفار جہلا تھے۔ تو آج بھی اگر کوئی ایسا کہے گا تو وہ بھی جہلا میں شامل ہوگا، جاہلوں میں شمار ہوگا اس کا۔ ہم سری با انبیاء برداشتن، اولیاء را ہم جو خود پنداشتن۔ اگلا مصرع جو فرمایا عارف رومی نے، اس میں فرماتے ہیں کہ اور اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے ولیوں کو اپنے جیسا سمجھا، اولیاء را ہم جو خود پنداشتن، جیسے خود ہیں ویسے ان کو سمجھتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ مولانا ہم کو کیا بتا رہے ہیں؟ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو اپنے جیسا مت سمجھنا، نہ نبیوں کو اپنے جیسا سمجھنا، نہ ولیوں کو اپنے جیسا سمجھنا، ان کو اپنے سے اوپر رکھنا۔ اللہ نے ان کو اوپر رکھا ہوا ہے۔ یہ تقدم، یہ فوقیت ان کو باری تعالی نے بخشی ہوئی ہے، ہم نے نہیں دی، ہم نے تو تائید کی ہے اللہ کے عطا کی، یہ اللہ نے عطا فرمایا۔ چنانچہ علماء محدثین یہ فرماتے ہیں کہ جو عامۃ المسلمین ہیں وہ تو عام ہیں، لیکن جو خواص ہے نا، وہ اپنی زندگی میں بھی خاصیت رکھتے ہیں اور بعد وصال بھی خصوصیات سے حامل ہیں، خصوصیات کے حامل ہیں۔ ان کی قبریں بھی زندہ ہیں، بے فیض نہیں ہے یا بیکار نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر قبروں کی زیارت بھی بیکار ہوتی، کسی کی قبر کی بھی زیارت بیکار ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے صحیح مسلم شریف کی حدیث میں یہ فرمایا واضح طور پر کہ پہلے تو حضور نے منع فرمایا تھا شروع اسلام میں، اوائل اسلام میں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی اسلام نیا نیا تھا نا، بت پرستی سے اللہ پرستی کی طرف ان کو لایا جا رہا تھا لوگوں کو، تو حضور نے منع فرمایا تھا
لیکن بعد میں کیا اجازت دی اور حدیث میں کیا فرمایا کہ نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، کہ میں نے تمہیں روکا تھا قبروں کی زیارت سے، اب زیارت کیا کرو کیونکہ آخرت یاد آتی ہے۔ آخرت کی یاد کے لیے تو عام قبر بھی بہت ہے، لیکن فیوز و برکات جس سے حاصل ہو وہ اولیاء اللہ کی قبریں ہیں یا انبیاء کے مقبرے ہیں، جہاں جہاں بھی ہوں، صالحین کے قبور ہیں، وہ فیوز و برکات والے ہیں، فیض ملتا ہے وہاں سے۔ اس کی بھی سب تشریح اور وضاحت خود علماء اور صوفیاء نے، محدثین نے، فقہاء نے، فتاویٰ نے کی ہیں، موجود ہے۔ جس کا جی چاہے تفصیلاً آ کے معلوم کرے۔ ائمہ اربعہ میں سے ایک امام جو فقہ شافعی کے امام ہیں، حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، شافعی مسلک کے امام ہے نا۔ فتاوی شامی میں ان کا قول مذکور ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھ کو جب کوئی مشکل اور حاجت درپیش ہوتی ہے تو میں امام اعظم جو مجھ سے بھی بڑے امام ہیں، ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی قبر اقدس پر جاتا ہوں اور وہاں جا کر ان کے قرب میں 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجت بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلہ سے میری حاجت کو پوری فرماتا ہے۔ یہ ہوتی ہے جانے کی وجہ بزرگان دین کے مقابر پر کہ توسل پیش کیا جائے، زیارت بھی ہو ان کے مقابر کی۔ زندگی میں جیسے ان کی زیارت کوئی کرتا تھا نا، تو وہ زیارت بے فیض تو نہیں ہوتی۔ صوفیاء کی، اولیاء اللہ کی، اللہ والوں کی زیارت زندگی میں جب کوئی کرے گا تو فیض سے خالی نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ صحیح معنوں میں شیخ ہے، صوفی ہے، تو فیض سے خالی نہیں رہے گا جانے والا۔ علم نصیب ہوگا، عمل کی توفیق ملے گی، نظر کا فیض ملے گا۔ ایک بڑے شاعر گزرے ہندوستان میں، اکبر الہ آبادی، ان کا ایک شعر ہے، نہ کتابوں سے نہ کالج کے اثر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ کالج کے اثر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو سمجھنے والے میں یہ شعر کہا ہے نا، اس چیز کو سمجھا ہے۔ میرے خاندان کے عظیم صوفی بزرگ عارف باللہ، میرے والد کے حقیقی نانا صوفی سے عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا کلام ہم نے ابھی پڑھا شروعات میں جو میں نے کلام پڑھا اور پڑھایا ہے نا، ان کا ایک شعر بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، علم سینہ تو توجہ قلبی سے ہو حصول، نہیں دفتر میں غنی سائیں یہ منقول اب تک۔ فرمایا جو سینے کا علم ہے نا، وہ سینے کی توجہ سے ملتا ہے۔ تو سینے کی توجہ کب ہوگی؟ گھر بیٹھے ہوگی کیا؟ نہیں، جا کر ہوگی۔ دل سے دل ملے گا، نظر سے نظر ملے گی، سینے سے سینہ ملے گا تو توجہ ملے گی۔ علم سینہ تو توجہ قلبی سے حصول، نہیں دفتر میں غنی سائیں یہ منقول اب تک، یعنی کتاب میں اب تک یہ نہیں ہے۔ یہ توجہ قلبی کا معاملہ ہے، یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ میں اگر جو باتیں بیان کر رہا ہوں، اگر اس کے الگ الگ جزیے پر تقریر کروں تو اس کے لیے الگ الگ وقت چاہیے، کیونکہ الگ الگ موضوع ہے۔
توجہ قلبی ایک الگ موضوع ہے، علم سینہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ جب زندگی میں کسی بزرگ کے پاس آپ جاؤ گے تو ان سے بے فیض نہیں رہ سکتے، آپ لوٹو گے تو کچھ لے کر لوٹو گے۔ مولانا روم کا ایک شعر ہے، آپ نے سنا ہو، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے جن کو ایک زمانے نے مانا ہے۔ کوئی لاؤ ان کے جیسا بندہ ہے، آج کوئی عالم بھی ہوگا تو اپنے آپ کو کہے گا میں مولانا روم کے جیسا نہیں ہوں۔ یا پوچھ لو کسی عالم سے، وہ کہے گا نہیں مولانا روم تو بہت بڑی ہستی گزری ہے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے فاضل گزرے ہیں، بہت بڑے کامل گزرے ہیں، وہ تو یہ کہے گا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ایک زمانہ صحبت با اولیاء، فرما رہے ایک گھڑی اللہ کے ولی کی صحبت، ایک گھڑی اللہ کے دوست کی صحبت، یعنی ان کے پاس بیٹھنا، رفاقت، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ تمہاری 100 سال کی وہ طاعت جو تم نے بغیر کسی ریاکاری کے کی اس سے بھی بہتر ہے۔ ایک گھڑی کی صحبت، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس صحبت کے اندر ان کی نظر کا فیض شامل ہے، ان کے قلب کا فیض شامل ہے، توجہ کا فیض شامل ہے، یہ بات ہے، اور ان کی برکات شامل ہے۔ اللہ نے ان کو وجود کو منبع برکات بنایا ہے۔ اب ان کے وصال کے بعد باری تعالیٰ نے ان کے مقبروں کو، ان کے مزارات شریفہ کو منبع برکات بنایا ہوا ہے۔ سلطان باہو کا شعر ہے، پہلا مصرع، میں قربان اناتا باہو قبر جنادی جیوے ہوں، میں قربان ہوں اے باہو ان پر جن کی قبر زندہ ہے۔ دیکھا آپ نے کیا بیان کر رہے ہیں؟ جن کی قبر زندہ ہے، قبریں زندہ ہیں جن کی، یعنی قبروں کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، مٹی تو ہر ایک کی قبر پہ ڈالی جاتی ہے کیونکہ تدفین کا طریقہ ہے، مگر مٹی مٹی کا فرق ہے، ہر مٹی بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، یہ بات ہے۔ چنانچہ موضوع کیا چل رہا ہے؟ اولیاء اللہ کے مزارات پر خرافات۔ اب چونکہ اصل موضوع تو ہے میرا خرافات، اس لیے اس پر آتا ہوں۔ مزارات یا اولیاء اللہ کے فضائل یہ الگ چیپٹر ہے، الگ ٹاپک ہے، اس پر الگ گفتگو ہوتی بھی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جو اولیاء اللہ کے مزارات شریفہ ہیں دنیا بھر میں ہیں، یہ نہیں کہ کوئی ہمارے خطے میں، مختلف ملکوں میں مزارات شریفہ ہیں، عرب میں بھی ہیں، عجب میں بھی ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، جگہ جگہ ہیں، بغداد میں بھی ہیں، مصر میں بھی ہیں، مثال دے رہا ہوں، جگہ جگہ ہیں۔ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے ریاضات کی، مجاہدات کیے، ایسے تھوڑی ولی بن گئے۔ یہ نہیں کہا ہم کو ولی مانو تو ولی بن گئے، نہیں، اللہ نے ان کو مقام ولایت عطا فرمایا، تو آج ان کے مقبرے موجود ہیں، مزارات موجود ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ کوئی ولی ایسا ہے کہ جو دنیا کے بادشاہوں کی طرح ہوا ہو اور پھر وہ فوت ہو گیا ہو تو لوگ اس وجہ سے جا رہے ہوں؟ نہیں بھائی، بادشاہ بھی تو فوت ہوئے نا، مغل بادشاہ نہیں ہوئے کیا؟ مغلیہ دور میں بڑے بڑے بادشاہ نہیں ہوئے، ان کی قبریں نہیں ہیں، کون جاتا ہے وہاں؟ کیا وہاں میلہ لگتا ہے، یعنی ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا، فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں لوگ، زیارت کرنے جاتے ہیں لوگ؟ نہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا کون سے بادشاہ کا کون سا مقبرہ ہے، ہوگا بھی تو لوگ نہیں جاتے۔ بادشاہوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روحانی بادشاہوں کو غلام بنایا تھا۔ بہت سے بادشاہ ایسے گزرے مغلیہ دور کے جو اولیاء اللہ کے در کے غلام بنے، ان کے عقیدت مند ہوئے، چاہنے والے بنے،
ان کی ایک نظر کے محتاج رہے. ہاں ایسے ایسے بادشاہ بھی ہوتے. مگر بادشاہوں کے مقبروں پہ لوگ نہیں جاتے, اولیاء اللہ کے مقبروں پہ لوگ جاتے. اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو یہ شعور حاصل ہو گیا ہے, جس کو یہ شعور مل گیا ہے وہ جانتا ہے کہ میں اگر ان کے قبر پہ بھی جا رہا ہوں تو ایسا ہے جیسے میں نے ان کی زندگی میں زیارت کی ہو. اس لیے علماء نے اولیاء اللہ کے مقابر کے آداب بھی وہی بیان کیے جو ان کی زندگی کے آداب ہیں, کہ اگر زندگی میں جاتے رہے کسی کی اتفاق ہوا ہو, سارے ولیوں کو تو لوگوں نے دیکھا نہیں ہے, کسی کو فوت ہو کر 100 سال ہو گئے, کسی کو 200 سال ہو گئے, کسی کو 300 سال ہو گئے. اب میرے بزرگوں کی مثال لے لو آپ, بہت سے لوگوں نے تو ان کو بھی نہیں دیکھا ہوگا. میرے جد امجد کا مزار بار موجود ہے, اللہ کے ولی گزرے ہیں, عالم گزرے ہیں, ان کو وصال فرما کر 55 سال ہو رہے ہیں. آپ میں سے بہت سے نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہوگا. تو کیا ہوا نہیں دیکھا؟ تو ولایت کا اور ولی کا دیکھنا شرط تھوڑی ہوتا ہے. ولایت تو ایک فیض ہے جو دیکھے اور بن دیکھے دونوں طریقوں سے ملتا ہے. وہ نیت سے ملتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ, یا وہ تو اس کو ملتا ہے جو اس نیت لے کر جا رہا ہے, اس نیت سے جا رہا ہے. دیکھا ہو کہ نہ دیکھا ہو, کس نے دیکھا داتا گنج بخش کو, کس نے دیکھا بابا فرید الدین کو, ہم میں سے کس نے دیکھا خواجہ نظام الاولیاء کو؟ تو لوگ جو جا رہے ہیں اس لیے نہیں جا رہے کہ انہوں نے ان کو زندگی میں دیکھا تھا, وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ زندگی میں بھی وہی تھے, آج بھی وہی ہیں. وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہی ولی اس وقت بھی تھے, وہی ولی آج بھی ہیں. اگرچہ قبر کے اندر ہیں, منو مٹی میں مدفون ہیں, مگر ہمارا سلام سن رہے, ہمارا کلام سن رہے, اور ہماری آمد سے مطلع ہے. پتہ ہے کہ کون آیا ہماری قبر پر, کون کھڑا ہوا ہے ہماری قبر کے اوپر, کس نیت سے آیا ہوا ہے. یہ تو مزارات شریفہ جتنی ہے نا, ان پہ آداب کا خیال رکھنا, اس لیے میں نے یہ موضوع لیا ہے. اب آپ دیکھیں مزارات پر جگہ جگہ بہت سارے فالتو کام ہوتے ہیں. فالتو کاموں میں کیا ہے؟ دھمال فالتو کام ہے, رقص فالتو کام ہے, منشیات وہاں پر بالکل ایسا فضول ہے اور ایسا ہے کہ ناجائز ہے. پھر اس کے علاوہ وہاں پر اور دیگر معاملات ایسے ہوتے ہیں, کہیں حال کھیل رہا ہے کوئی, کہیں عورتیں کلا بازیاں کھا رہی ہیں بال کھولے ہوئے, کہیں کیا ہو رہا ہے, تماشا گاہ بنا ہوا ہے, تماشا گاہ. تو کیا کسی بزرگ نے اپنی زندگی میں ان کی ہسٹری اگر مل جائے تو کوئی مجھے لا کر دکھائے کہ کیا انہوں نے کہا تھا کہ میرے مزار پر یہ کیا کرنا؟ نہیں کہا تھا. کون کرتا ہے یہ؟ جاہل مجاور, پیشہ ور, وہاں پر جنہوں نے قبضہ جمایا ہوا ہے وہ کرتے ہیں. یہ سب کیوں کرتے؟ لوگوں کا بھیڑ لگی رہے, کوئی نہ کوئی طریقوں سے پیسہ بھی آتا رہے, رش بھی لگا رہے, ہے نا. وہ اس لیے کرتے ہیں سب کہ لوگ دیکھیں آ کر. ان کے خود ساختہ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر جو وہاں پر رقص و مستی بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو وہاں پر کلا بازیاں کھا رہی ہوتی ہیں, ان کی بنائی بھی ہوتی ہے خود, ہے نا. یوں سمجھ لیں آپ, ان کی اپنی, تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھو ہو کیا ہو رہا ہے. مختلف قسم کی حرکتیں. کہیں ادھر چلے جاؤ بلوچستان کی طرف تو ایسی مزارات بنی ہیں, میں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں بھائی ادھر آؤ تو یہاں سے ادھر سے نکلو, ماں کے پیٹ میں سے نکلو اور باپ کے قدموں میں سے نکلو. فضول ناجائز حرکت, اور لوگ کھڑے ہوئے لائن بنا کر. ابھی تم کو کس نے کہا یہ باتیں کرنے کے لیے؟ کس بزرگ نے کہا؟ بتاؤ تو صحیح مجھے آ کر, کوئی بتاؤ, لاؤ ایسی کتاب, لاؤ ایسے کوئی بزرگ کی کہاوت جنہوں نے کہا کہ یہ کہہ کیا کرنا. یہ سب اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں لوگوں کو رش لگانے کے لیے, تاکہ لوگ آئیں بس کوئی طریقے سے. ایسا نہیں کریں گے تو لوگ نہیں آئیں گے, کیونکہ فاتحہ پڑھنے لوگ کم جاتے ہیں نا. فاتحہ کرنے یا ان کا توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے, وہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ یہ شعور بخشتا ہے. باقی لوگ جاتے ہیں میلہ لگانے, میلہ لگتا ہے عرسوں پر بزرگوں کے. یہ سب فضول باتیں ہیں. میلے کا کیا تعلق بزرگوں کے عرس سے؟ میلہ بالکل الگ چیز ہے, وہ تو نمائش ہے, ایگزیبیشن. میلے مویشیاں یا اور میلہ چیزوں کا, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بزرگان دین کی ذات سے, ہستیوں سے. وہ تو پاک ذات ہے, اللہ والے ہیں.
اللہ کے قرب رکھنے والے، وہ تو وہی پسند کرتے ہیں جو وہ اپنے لیے پسند کرتے تھے کہ آؤ اللہ کی یاد لے کر آؤ، بیٹھو کلام اللہ کی تلاوت کرو، درود شریف پڑھو، دعائیں مانگو اللہ سے. اور دعا کے دو طریقے ہیں. علامہ محدث فقی مفتی غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر تبیان القرآن میں دو طریقے بتائے ہیں اولیاء اللہ کے مدارت پر دعا کی، اور کہا دونوں درست ہیں. ایک تو یہ کہ جا کر ان کا توسل پیش کرے زائر، اے اللہ یہ ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ان کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما. دعا اللہ ہی سے ہو رہی ہے، دعا اللہ سے ہو رہی ہے، وسیلہ اس کا ہو رہا ہے. اور دوسرا طریقہ کیا بتایا؟ اے صاحب مزار، اے اللہ کے ولی، آپ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ میری حاجت پوری کر دے. یہ دوسرا طریقہ ہے. فرمایا یہ بھی جائز. دونوں طریقوں میں دعا اللہ سے ہو رہی ہے، مگر ایک طریقہ وہ ہے کہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ان کے وسیلے سے میری دعا قبول کر، اور ایک صاحب مزار کو کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، کیونکہ آپ کا دعا کا دروازہ بند نہیں ہوا، آپ اللہ کی بارگاہ میں پہلے سے زیادہ قریب ہیں. امام غزالی کا نام سنا ہوگا آپ نے، حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ بعد وفات اپنی طاقت میں اور اللہ کے قرب میں پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ. اب آپ بتائیے، تو بڑے بڑے اولیاء اللہ کا یہ تو گزرا ہے دستور، ایک دوسرے کے مزارات پر بھی جاتے رہے. خواجہ غریب نواز نے داتا گنج بخش کے مزار پر حاضری نہیں دی، وہاں پر کیا اعتکاف میں بیٹھے نہیں؟ آپ چلا نہیں کیا کیا؟ بیٹھے نا، گئے نا وہاں. بڑے بڑے بزرگان دی ایک دوسرے کا مزار نفی نہیں کی کسی نے، مگر کوئی بزرگ ایسا نہیں گزرا جس نے کہا فالتو کام کیا کرو یہاں آ کر. اگر اس کی تاریخ مل جائے تو اس میں بھی ایسا لکھا نہیں ہوگا. یہ سب وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کو تماشا بنانا مقصود ہے یا پیسہ کمانا مقصود ہے. دیکھو آپ ہمارے مزار شریف کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے، آج سے نہیں لگا ہوا، کئی سال سے لگا ہوا ہے. یہاں تعظیمی سجدہ حرام ہے لکھا ہوا ہے، یہاں تالے لگانا اور دھاگے باندھنا منع ہے لکھا ہوا ہے، یہاں چندہ ڈالنا، نظر نیاز ڈالنا منع ہے لکھا ہوا ہے، چادر چڑھانا بجائے اس کے لکھا ہوا ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے کسی مستحق کو لباس فراہم کر دو، یہ لکھا ہوا ہے. کیونکہ زیادہ افضل یہ ہے. تو لوگ افضل چیزوں کو چھوڑ کر اور فالتو چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دیں، بھیڑ چال کی وجہ سے. آپ دیکھ لیں جگہ جگہ یہ ہو رہا ہے. اس وجہ سے مزارات بھی بدنام ہو جاتے ہیں، عقائد بھی بدنام ہو جاتے ہیں، اور خواہ علماء کی بدنامی ہوتی ہے. سوچنا یہ چاہیے کہ یہ سب باتیں نہ کسی ولی نے بیان کی، نہ کسی بزرگ نے بیان کی، نہ کسی پیر نے بیان کی. ماتم ہوتا ہے نا مزارات پر، بہت سے مزارات ایسے ہیں ماتم ہوتا ہے. کوئی ایک بزرگ بتا دو مجھے صوفی، اس کی تاریخ، اس کی کتاب جس نے کہا میرے مرنے کے بعد میرے مزار پر ماتم کرنا، بتاؤ. نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ماتم اہل سنت میں ہے ہی نہیں، اور صوفی اہل سنت ہی ہوتا ہے، پیر اہل سنت میں ہوتے ہیں. کبھی شیعہ میں بھی پیر ہوئے؟ نہیں ہوئے. شیعہ میں صوفی ہوئے؟ نہیں ہوئے. شیعہ میں ولی ہوئے؟ نہیں ہوئے. تو ماتم کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بس دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے، تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے کہ دیکھو یہ بھی تھے ایسے. معاذ اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کوئی ایک صوفی کا قول لا کے دکھاؤ مجھے جس میں اس نے کہا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ میرے فوت ہونے کے بعد یہاں پر روزانہ ماتم کیا کرنا. نہیں، کوئی صوفی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی شرائط ہے نا. تصوف کی بھی شرائط ہے. صوفی وہ ہوتا ہے جو اس شرائط پر پورا اترتا ہے. کہنے سے صوفی نہیں ہو جاتا، یا کہنے سے ولی نہیں ہو جاتا، شرائط سے ولی ہوتا ہے. اور اس کی شرائط سب کتابوں میں مذکور ہے. اس کے لیے وقت چاہیے کہ آ کر بیٹھے، کوئی معلوم کرے، پوچھے. خالی جمعے کے اندر محدود وقت میں ہر چیز بیان نہیں ہو سکتی. چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ، مگر ایک بات یاد رکھنا ہے، کبھی بھی
کسی خرافات کی وجہ سے کوئی نیک مقامات کی حاضری کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اس کی سب سے بڑی مثال کعبۃ اللہ شریف. کعبہ عمرہ کرنے جاتے ہو نا آپ وہاں, حج کرنے جاتے ہو نا آپ وہاں, تو کعبے میں تو بت تھے پڑے. بت تھے یا نہیں تھے؟ تاریخ کیا بتاتی ہے آپ کو؟ کعبے میں تو بت رکھے ہوئے تھے اور بتوں کی پوجا بھی ہوتی تھی. جتنے مشرکین تھے وہ گھومتے تھے کعبے کے گرد اور بت رکھے ہوئے تھے, ان کی پوجا کرتے تھے. لات, عزا, منات, ہبل, طرح طرح کے ناموں کے بت تھے رکھے ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب مبعوث فرمایا تو جعل حق وزاحق الباطل, قرآن مجید کی آیت شریف نازل فرما دی, حق آ گیا ہے, باطل فرار ہو گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ مل کر بتوں کو اکھاڑ پھینکا. تو بتوں کو اکھاڑا یا کعبے کو اکھاڑا؟ کوئی مجھے بتاؤ. کعبے کو اکھاڑا؟ نہیں, کعبہ تو آج بھی ہے. کس کو اکھاڑا؟ بتوں کو. کس کو پھینکا؟ بتوں کو. تو کوئی بھی نیک مقام ہو, مقدس مقام ہو یا مزار ہو, وہاں پر خرافات کو دور کرنا ضروری ہے. یہ تھوڑی کہ مزار پہ جانا چھوڑ دے گا کوئی. مزار اپنی جگہ تقدس کی جگہ ہے. بھائی بزرگان دین کے مزار تو بڑی بات ہے, کسی عام مزار کی بے حرمتی شرع میں جائز نہیں ہے. لکھا ہوا ہے فقہ کی کتابوں میں کہ عام مزارات, عام قبریں, عامۃ المسلمین کی قبروں پر آپ چپل سے نہیں چڑھ سکتے, ویسے بھی نہیں چڑھ سکتے, ٹیک بھی نہیں لگا سکتے, ان کو دفن کرنے کے بعد ان کو پھر بلا وجہ نکال بھی نہیں سکتے. یہ سب ان کی حرمت کی وجہ سے. تو بزرگان دین کی حرمت تو بہت بڑی حرمت ہے, بہت بڑی حرمت ہے. ان کی تو تعظیم بہت بڑی تعظیم ہے, زندگی میں بھی ہے اور بعد وصال بھی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے اور وقت نکالنا چاہیے, پھر پتہ چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ.